انقلابات جہاں ہم پہ ہیں حیران کہ ہم انقلابات جہاں ہم پہ ہیں حیران کہ ہم جس پہ طوفان ہو صدقے وہ شرر رکھتے ہیں جس پہ طوفان ہو صدقے وہ شرر رکھتے ہیں۔ حضرات، یہ بزم مسالمہ پروفیسر عزیز حیدر صاحب کی صدارت میں منعقد ہے۔ مولانا یاسف عباس صاحب قبلہ سے ہم فضائل و مصائب بھی سماعت کریں گے۔ تمام بیرونی شعراء کرام جرار بھائی بھی موجود ہیں۔ عباس بھائی، آپ بھی بغیر پڑھے تو نہیں جائیے گا بھائی، شعراء میں آپ ہیں، بس اشارہ کر دیجیے گا، تب میں اس وقت آپ کو پڑھا دوں گا۔ تو یہ ہے، اصل میں عباس ارشاد صاحب وہ ہیں کہ جن کو پڑھا جاتا ہے، تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت، آپ پڑھانے والوں میں ہیں، تو بس ابھی آپ ایک دو شعراء کے بعد تھوڑا سا ہم ضرور سنیں گے۔ میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، عالی جناب مولانا حجت الاسلام، حجت اللسان، حجت الادب مولانا شرر نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ اور حضرات، بہت انکسار کے ساتھ، اختصار کے ساتھ حاضر کرتا ہوں کہ چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا۔ کسی ملا کی مت مانو، نبی اللہ کہتے ہیں، علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا۔ کسی ملا کی مت مانو، کسی ملا کی مت مانو، نبی اللہ کہتے ہیں، علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا، علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا۔ بڑے اختصار کے ساتھ زمین ہے مرحوم قاسم شبیر نصیر آبادی صاحب کی، اس زمین پر میں نے کچھ شعر کہنے کی کوشش کی ہے، قبلہ حاضر کرتا ہوں کہ علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، حلال زادوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے۔ نہیں ہے پیار محمد کی آل سے تو پھر ادب نواز قبیلہ کہاں سے لاؤ گے، نہیں ہے پیار محمد کی آل سے تو پھر ادب نواز قبیلہ کہاں سے لاؤ گے۔ مخالفین علی سے خدا کا ہے یہ سوال، علی کو چھوڑ کے کعبہ کہاں سے لاؤ گے، مخالفین علی سے خدا کا ہے یہ سوال، علی کو چھوڑ کے کعبہ کہاں سے لاؤ گے۔ علم تو لے کے چلے جاؤ گے سر مقتل، علم تو لے کے چلے جاؤ گے سر مقتل، مگر وہ جیت کا صحرا کہاں سے لاؤ گے، علم تو لے کے چلے جاؤ گے سر مقتل، مگر وہ جیت کا صحرا کہاں سے لاؤ گے۔ ستم گروں کی اڑا دے جو مسکرا کے ہنسی، ستم گروں کی اڑا دے جو مسکرا کے ہنسی، وہ 6 مہینے کا بچہ کہاں سے لاؤ گے، ستم گروں کی اڑا دے جو مسکرا کے ہنسی، وہ 6 مہینے کا بچہ کہاں سے لاؤ گے۔ علی سے بغض ہے، علی سے بغض بھی ہے، خواہش نجات بھی ہے، علی سے بغض بھی ہے، خواہش نجات بھی ہے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے، علی سے بغض بھی ہے، خواہش نجات بھی ہے۔ ایک شعر ایسا پڑھوں گا کہ سب بولیں گے، واجب ہو جائے گا آپ کا بولنا، انشاءاللہ سنتے رہیں آپ بہت تیزی کے ساتھ۔ علی سے بغض بھی ہے، خواہش نجات بھی ہے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے۔ تمہارے خون میں رمق ہی نہیں شرافت کی، لبوں پر نام علی کا کہاں سے لاؤ گے، تمہارے خون میں رمق ہی نہیں شرافت کی، لبوں پر نام علی کا کہاں سے لاؤ گے۔ ہو بزدلوں کے پرستار جاہلوں کے امین، ہو بزدلوں کے پرستار، ہو بزدلوں کے پرستار جاہلوں کے امین، زباں پر مرد کا نعرہ کہاں سے لاؤ گے، ہو بزدلوں کے پرستار جاہل، یاسو بھائی، ہو بزدلوں کے پرستار جاہلوں کے امین، زباں پر مرد کا نعرہ کہاں سے لاؤ گے۔ جسے بھی چاہے بنا لو خلیفہ امت، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے، جسے بھی چاہو بنا لو، اجازت مانو، جسے بھی چاہو بنا لو۔ اس شعر کے لیے میں نے زحمت دی ہے، میرا پسندیدہ شعر ہے۔ جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے۔ وطن کو چھوڑ کے سادات بن تو سکتے ہو، وطن کو چھوڑ کے سادات بن تو سکتے ہو، وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ، وطن کو چھوڑ کے سادات بن تو سکتے ہو،
वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वो सैयदों का सलीका। वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वो सैयदों का सलीका कहाँ से लाओगे? वो सैयदों का, वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वो सैयदों का सलीका कहाँ से लाओगे? वो सैयदों का सलीका, और ये मरबूत है 3-4 शेर। वो सैयदों का सलीका कहाँ से लाओगे? ये और बात किसी को भी मोहतरम कह लो, ये और बात किसी को भी मोहतरम कह लो, बतूल जैसा घराना कहाँ से लाओगे? ये और बात किसी को भी मोहतरम कह लो, बतूल जैसा घराना कहाँ से लाओगे? घराना भी कोई ले आए तो मुसलमानों गला कटाने का जज्बा कहाँ से लाओगे? घराना भी कोई ले आए तो मुसलमानों गला कटाने का जज्बा कहाँ से लाओगे? जो झूठ बोल के जज्बा भी कर दिया साबित, तो ज़ेरे तेग वो सजदा कहाँ से लाओगे? बड़ी तवज्जो, सिलसिले से ये 4 शेर हैं। ये और बात किसी को भी मोहतरम कह लो, बतूल जैसा घराना कहाँ से लाओगे? घराना भी कोई ले आए तो मुसलमानों गला कटाने का जज्बा कहाँ से लाओगे? जो झूठ बोल के जज्बा भी कर दिया साबित, तो ज़ेरे तेग वो सजदा कहाँ से लाओगे? जो ज़ेरे तेग भी ले आए तुम कोई सजदा, सीना पर बोलने वाला कहाँ से लाओ? तेरे तेग भी ले आए तुम कोई सजदा, सीना पर बोलने वाला कहाँ से लाओगे? तुम्हारी मर्जी है चाहे जिसे शहीद कहो, मगर हुसैन के जैसा कहाँ से लाओ? बहुत शेर बहुत बढ़िया था, बहुत पसंदीदा शेर था मेरा। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, आपने बड़ी खामोशी सुन लिया। मैं आखिरी शेर सुनाता हूँ और आपसे इजाज़त। तुम्हारी मर्जी है चाहे जिसे शहीद कहो, मगर हुसैन के जैसा कहाँ से लाओगे? वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वो सैयदों का सलीका कहाँ से लाओगे? उस आखिरी शेर और आपसे इजाज़त। अली के नाम पर रख लो 1000 नाम अली, अली के नाम पर रख लो 1000 नाम अली, सवाल ये है कि ज़हरा कहाँ से लाओगे? अली के नाम पर रख लो 1000 नाम अली, अली के नाम पर रख लो 1000 नाम अली, सवाल ये है कि ज़हरा कहाँ से लाओगे? दरे अली के भिखारी हैं हम शरर नकवी, तो फिर जवाब हमारा कहाँ से लाओगे? तो फिर जवाब हमारा कहाँ से लाओगे? हमारे एजाज़ अली साहब का हुक्म है, और बहरहाल हमारे लखनऊ के सीनियर शायर हैं, हम बहुत अदब करते हैं इनका। मैं एक मतला और 2-4 शेर आपको सुनाता हूँ। गाज़ी अब्बास की बारगाह भी करीब है, मैंने दरगाह में पढ़े थे, जो शेर मुझे याद आ जाएंगे आपसे इजाज़त। एक इजाफ़ा जंग में ये भी किया अब्बास ने, एक इजाफ़ा जंग में ये भी किया अब्बास ने, काम तलवारों का नजरों से लिया अब्बास ने। एक इजाफा जंग में ये भी किया अब्बास ने, काम तलवारों का नजरों से लिया अब्बास ने। जिसका नासिर हूं उसी की गोद में खोलूंगा आंख, अपनी मादर से इशारों में कहा अब्बास ने। थोड़ी सी तारीख है ये। जिसका नासिर हूँ उसी की गोद में खोलूँगा आँख, अपनी मादर से इशारों में कहा अब्बास ने। एक इजाफा जंग में ये भी किया, चंद लम्हों में ये मंजर था कि फिर कोई न था, चंद लम्हों में ये मंजर था कि फिर कोई न था, गैज़ में फौजों को देखा था ज़रा अब्बास ने। ज़रा साहब बोलेंगे तो मैं कुछ शेर पढ़ सकता हूँ। चंद लम्हों में ये मंजर था कि फिर कोई न था, गैज़ में फौजों को देखा था ज़रा अब्बास ने। मौत सबको मारती है ये सुना था आज तक, मौत को मारा सकीना के चचा अब्बास ने। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। मौत सबको मारती है ये सुना था आज तक, मौत को मारा। या काफ़ी लोग ऐसे हैं जो करबला मोहल्ला गए हैं, ज़ायरीन तशरीफ़ फरमाए स्टेज पर, तो गालिबन सारे लोग हैं, सारे लोग करबला गए हैं। और जो करबला नहीं गए मौला, हाँ, और जो करबला नहीं गए मौला उनको जल्द अज जल्द अपने दरबार में बुलाएं। एक शेर है
جو ہماری اور آپ کی کیفیت کا عکاس ہے. شعر عطا ہے، عطائی شعر ہے، آمد کا شعر ہے، آورد کا شعر نہیں ہے. شعر سماعت کے حوالے کرتا ہوں. ایک اضافہ جنگ میں یہ بھی کیا عباس نے، کام تلواروں کا نظروں سے لیا عباس نے. چند لمحوں میں یہ منظر تھا کہ پھر کوئی نہ تھا. غیظ میں فوجوں کو دیکھا تھا ذرا عباس نے، غیظ میں فوجوں کو دیکھا تھا ذرا عباس نے. کربلا جا کر کوئی زندہ پلٹ سکتا نہ تھا، کربلا جا کر کوئی زندہ پلٹ سکتا نہ تھا. وہ تو کہیے ہاتھ دل پر رکھ دیا عباس نے. کربلا جا کر کوئی زندہ پلٹ سکتا نہ تھا، کربلا جا کر کوئی زندہ پلٹ سکتا نہ تھا. وہ تو کہیے ہاتھ دل پر رکھ دیا عباس نے، وہ تو کہیے ہاتھ دل پر رکھ دیا عباس نے. مصرع تھا بریلی کا، عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس نے. میں نے بڑی شاعری کی ہے اور مستقل کرتا رہتا ہوں کیونکہ مقصد حیاتی یہ ہے خدمت اہل بیت علیہ السلام. لیکن میرے حافظے میں نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑی تضمین کہی ہو. تضمین آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں اور آخر کا ایک شعر اور آپ سے اجازت. ایک اضافہ. کربلا جا کر کوئی زندہ پلٹ سکتا نہ تھا، وہ تو کہیے ہاتھ دل پر رکھ دیا عباس نے. ذمہ داری لی جو مادر کی طرف سے شاہ نے، تب کہیں شبیر کو بھائی کہا عباس نے. پوری زندگی میں کبھی بھائی نہیں کہا. ذمہ داری لی جو مادر کی طرف سے شاہ نے، تب کہیں شبیر کو بھائی کہا عباس نے. زندگی کی چند سانسوں کو ہٹا لیجئے اگر، زندگی کی چند سانسوں کو ہٹا لیجئے اگر، عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس نے. زندگی کی چند سانسوں کو ہٹا لیجئے اگر، زندگی کی چند سانسوں کو ہٹا لیجئے اگر، عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس نے. غور سے میں نے شرر نقوی پڑھی ہے کربلا. جتنے سننے والے ہیں سب کے لیے چیلنج بھی ہے، دعویٰ بھی ہے. علماء کرام کو آپ سنتے رہتے ہیں، کسی بھی مولوی سے پوچھ لیجئے گا آج تک آپ نے کسی مجلس کے مسائل میں یہ سنا ہو تو آپ بے شک خاموش رہیں. اور اگر آپ کو یہ علم ہے تو انشاءاللہ آپ خاموش نہیں رہیں گے. مقطع میں نہیں کہتا آپ مجھے داد دیں. اگر کبھی تنہائی میں بھی محسوس ہو جائے تو غازی عباس پر 2 آنسو بہا لیجئے گا. کتنی مظلوم ذات ہے قسم خدا کی غازی عباس کربلا کی، کتنی بڑی مظلوم ذات ہے. غور سے میں نے، وہ تو کہیے ہاتھ دل پر رکھ دیا عباس نے. کربلا جا کر کوئی زندہ پلٹ سکتا نہ تھا، وہ تو کہیے ہاتھ دل پر رکھ دیا عباس نے. غور سے میں نے شرر نقوی پڑھی ہے کربلا، میں بھی پیاسا ہوں کسی سے کب کہا عباس نے. غور سے میں نے شرر نقوی پڑھی ہے کربلا، میں بھی پیاسا ہوں کسی سے کب کہا عباس نے. ایک اضافہ جنگ میں یہ بھی کیا عباس نے، کام تلواروں کا نظروں سے. میں تبرکاً یہاں کے اوپر حصول ثواب کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن حکم ہے کہ چند اشعار تبرکاً پیش کر رہا ہوں شعراء سے معذرت کے ساتھ. اس کو آپ مدح اہل بیت سمجھ کے سنیں، شاعری سمجھ کے نہ سنیں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. عرض کرتا ہوں خورشید بھائی جرار صاحب عرض کیا کہ ہو راہ بر بھی تم ہی، ہو راہ بر بھی رہے مستقیم بھی تم ہو، ہو راہ بھر بھی رہے مستقیم بھی تم ہو، تم ہی ہو نقطہ الف لام میم بھی تم ہو، تم ہی ہو نقطہ الف لام میم. کہ جناب امیر المومنین کی نسبت سے چند شعر ہیں کہ ہو راہ بر بھی رہے مستقیم بھی تم ہو، تم ہی ہو نقطہ الف لام میم بھی تم ہو، اور تمہیں بنایا ہے خالق نے اپنا آئینہ، تمہیں بنایا ہے خالق نے اپنا آئینہ، صفت کی روح سے رحیم و کریم بھی تم ہو، صفت کی روح سے رحیم و کریم بھی تم ہو،
सबब तुम ही तो हो इत्माम नेमत रब का, सबब तुम ही तो हो इत्माम नेमत रब का, इनाम रब भी तुम ही हो नईम भी तुम हो, इनाम रब भी तुम ही हो नईम भी तुम हो। और ये 3 शेर आखिर में और मुलादा फरमाने कि तुम्हारा इश्क बना है नबूवतों का सबब, तुम्हारा इश्क बना है नबूवतों का सबब, वली भी तुम हो नबाउल अजीम भी तुम हो, वली भी तुम हो नबाउल अजीम भी तुम हो। तुम्हारा इश्क बना है नबूवतों का सबब, वली भी तुम हो नबाउल अजीम भी तुम हो, और तुम्हारी तेग भी नस्लों का इल्म रखती है। देखिएगा कि तुम्हारी तेग भी नस्लों का इल्म रखती है, यही दलील बहुत है अलीम भी तुम हो, यही दलील बहुत है अलीम भी तुम हो, और तुम ही हो अब्द भी माबूदियत का मजहर भी, तुम ही हो अब्द भी माबूदियत का मजहर भी, अली भी तुम हो अलीउल अजीम भी तुम हो। अब देखिए, मैं नौजवानों के लिए अर्ज़ कर दूं कि हम ज़ियारत वारसा में पढ़ते हैं कि अस्सलामु अलैकुम अला ज़ाहिरकुम व अला बातिनकुम, यानी ज़ाहिर व बातिन दोनों पर ईमान रखना ज़रूरी है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो कुरान के ज़ाहिर पर ईमान रखे और बातिन पर ईमान न रखे वो भी काफिर है, और जो बातिन पर ईमान रखे वो ज़ाहिर पर ईमान न रखे वो भी काफिर है। चुनांचे ये अशार मैंने ज़ाहिर और बातिन को मद्देनज़र रख के अर्ज़ किए थे। ये कुरान की बातिनी तफसीर है, कोई गुलू का डंडा लेके पीछे पड़ने की ज़हमत न फरमाए। तुम ही हो अब्द भी, तुम्हारी तेग भी नस्लों का इल्म रखती है, यही दलील बहुत है अलीम भी तुम हो, और तुम ही हो अब्द भी माबूदियत का मजहर भी, अली भी तुम हो अलीउल अज़ीम भी तुम हो। हज़रात, यही हम लोग सुल्तान मदारिस में होते थे और यहीं दरगाह की जब ज़ियारत करके जाते थे, अब्बास भाई के पास बैठ जाया करते थे। अब्बास भाई तो हम लोगों का बचपना भी अब्बास भाई के सामने गुजरा और बुढ़ापा भी आ गया, तो खैर हम लोग वही एहतराम करते हैं अब्बास भाई आपका। अब आइए जनाब ज़ाहिद काज़मी साहब का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, तशरीफ़ ले आएँ। और अब शुअरा, जाहिर सी बात है आप लोग हैं तो हम फ़ायदा उठाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ख़तन निज़ामत नहीं करता, मगर बाज़ शुअरा के एक एक शेर ऐसे जो मेरे दिल को छूते हैं। वैसे तो बहुत शेर ऐसे हैं। सलीम बल्लामपुरी हमेशा अपना एक लहजा रखते हैं शेर कहने का, शेर पढ़ने का, शेर पेश करने का, और उनमें भी एक शेर ऐसा कभी कभी दिल को छू जाता है जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि धड़कनों के साथ आवाज़ में वो शामिल हो रहा हो। एक शेर मैं इनका पेश करता हूँ कि कूफे में फिर है नहज बलागा खुली हुई, कूफे में फिर है नहज बलागा खुली हुई, ज़ैनब को सुन ले जिसने अली को सुनाना हो, ज़ैनब को सुन ले जिसने अली को, ज़ैनब को सुन ले जिसने अली को। ऐसे शेर जनाब सलीम बल्लामपुरी साहब कहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ। और सकीफ़ा को ज़माने से छिपाया जा रहा है क्यों, सकीफ़ा को ज़माने से छिपाया जा रहा है क्यों, अब इस नासूर पे मरहम लगाया जा रहा है क्यों, अब इस नासूर पे मरहम लगाया जा रहा है क्यों,
محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا، محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا، انہی لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے، انہی لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا، انہی لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ شیخ ملازہ فرمائے نہیں ہے مرد کیا کوئی بھی اصحاب پیغمبر میں، نہیں ہے مرد کیا کوئی بھی اصحاب پیغمبر میں، علی کو آج خیبر میں بلایا جا رہا ہے کیوں؟ علی کو آج خیبر میں بلایا جا رہا ہے کیوں؟ شعر ملاحظہ فرمائے، مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں پھر بھائی۔ فقط ایک مشکوتری ہے ابھی موجوں کے سینے پر، فقط ایک مشکوتری ہے ابھی موجوں کے سینے پر، بدن دریا کا آخر تھر تھرایا جا رہا ہے کیوں؟ بدن دریا کا آخر تھر تھرایا جا رہا ہے کیوں؟ محمد سے کوئی پوچھے سلا کر اپنے بستر پر، محمد سے کوئی پوچھے سلا کر اپنے بستر پر، علی کو آج پیغمبر بنایا جا رہا ہے کیوں؟ علی کو آج پیغمبر بنایا جا رہا ہے کیوں؟ ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ، ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ، سرینوں کے سلا قرآن سنایا جا رہا ہے کیوں؟ سرینوں کے سنا قرآن سنایا جا رہا ہے کیوں؟ سرینوں کے سنا قرآن سنایا جا رہا ہے کیوں؟ دو شعر اور ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کا نام لے لے کر
کہ وحشتناک آنکھوں میں نبی کا نام لے لے کر کے وحشتناک آنکھوں میں علی کے بغض کا سرما لگایا جا رہا ہے کیوں؟ علی کے بغض کا سرما لگایا جا رہا ہے کیوں؟ اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے، اگر زندہ نہیں ہیں عاشقان آل پیغمبر، اگر زندہ نہیں ہیں عاشقان آل پیغمبر، پہ تلقین یہ شانہ ہلایا جا رہا ہے کیوں؟ اگر زندہ نہیں ہے عاشقان آل پیغمبر، پہ تلقین یہ شانہ ہلایا جا رہا ہے کیوں؟ اگر زندہ نہیں ہے عاشقان آل پیغمبر، پہ تلقین یہ شانہ ہلایا جا رہا ہے کیوں؟ وہ سب اپنی جگہ قابل ستائش۔ اب آئیے حضرات، قضا ہوئی ہے تو واپس پلٹ کے آ سورج، قضا ہوئی ہے تو واپس پلٹ کے آ سورج، نماز روئے علی پڑھ کے ڈوبنا سورج۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں جناب خورشید فتح پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ جناب خورشید فتح پوری صاحب کئی عدد شعری مجموعوں کے خالق، مرثیہ گو، مرثیہ خان تشریف لا رہے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں ان کا۔ میں تو ابھی اس مضمون کے بہرحال اشعار ہو چکے ہیں کہ روک سکتے نہیں تم ذکر علی سے ہم کو، روک سکتے نہیں تم تو ذکر علی سے ہم کو، ہم ابھی منہ میں زباں جسم پر سر رکھتے ہیں۔ روک سکتے نہیں تم ذکر علی سے ہم کو، ہم ابھی منہ میں زباں جسم پر سر رکھتے ہیں، اور الفت آل میں ہم اپنے گلے کٹوا کر موت کے بعد بھی جینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ الفت آل میں ہم اپنے گلے کٹوا کر موت کے بعد بھی جینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اور یہ جہاں میں یہ مسالمہ ہو رہا ہے، انجمن شیران کربلا کا علاقہ ہے، اور یہاں انجمن کی 25 سالہ شب بیداری طرح ہوئی تھی۔ اس کا ایک مطلع اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اتفاق سے اس دن بن نیر صاحب نظامت فرما رہے تھے، آج بھی محمد نظام فرمائے، ایک مطلع اور ایک شعر عرض کر رہا ہوں کہ مرحب کو دو کیا شہد دلدل سوار نے، مرحب کو دو کیا شہد دلدل سوار نے، اور رگ رگ کا خون چوس لیا ذوالفقار نے۔ مرحب کو دو کیا شہد دلدل سوار نے، رگ رگ کا خون چوس لیا ذوالفقار نے، اکبر کو حسن نعرے سبا بڑے بابا آواز بولا، مرحب کو دو کیا شہد دلدل سوار نے، رگ رگ کا خون چوس لیا ذوالفقار نے، رگ رگ کا خون چوس لیا ذوالفقار نے، اکبر کو نعرے سبا پڑھیں بابا آواز بولا، نعرے سبا ذہن سے نکل گیا، میں اس میں بالکل تیار نہیں تھا، میں نے کہا بہرحال 2-3 شعر اور سماعت فرمائیں الگ کے عرض کے، ہاں بہرحال سماعت فرمائیں۔ ایک میں 4 سے پڑھ رہا ہوں کہ کوئی کسی کا نہ ہو، کوئی کسی کا ہو نہ ہو لیکن خدا تو ہے، کوئی کسی کا ہو نہ ہو لیکن خدا تو ہے، اور حلال مشکلات وہ مشکل کشا تو ہے، حلال مشکلات وہ مشکل کشا تو ہے،
اور لینا ہے انتقام شہیدان کربلا، آسان نہیں یہ کام مگر حوصلہ تو ہے۔ لینا ہے انتقام شہیدان کربلا، آسان نہیں یہ کام مگر حوصلہ تو ہے۔ وہاں ہے دشمن ازاں سے وہ ہندو مجھے عزیز، ہے دشمن ازاں سے وہ ہندو مجھے عزیز، سر تعزیے کے سامنے جس کا جھکا تو ہے۔ ہے دشمن ازاں سے وہ ہندو مجھے عزیز، ہے دشمن ازاں سے وہ ہندو مجھے عزیز، سر تعزیے کے سامنے جس کا جھکا تو ہے۔ اس سلسلے کا مقطع کہ خورشید مجھ کو فکر نہیں روز حشر کی، خورشید مجھ کو فکر نہیں روز حشر کی، جنت مجھے ملے نہ ملے کربلا تو ہے۔ خورشید مجھ کو فکر نہیں روز حشر کی، جنت مجھے ملے نہ ملے کربلا تو ہے۔ اب دیکھیے وہ شعر مجھے یاد آ گیا، وہ پڑھ دیتا ہوں کہ مرحب کو دو کیا شہد دلدل سوار نے، رگ رگ کا خون چوس لیا ذوالفقار نے، وہ اکبر کو حسن دے دیا، اکبر کو حسن دے دیا، عباس کو جلال اور لہجہ علی کا لے لیا پروردگار نے۔ اکبر کو حسن دے دیا، عباس کو جلال، لہجہ علی کا لے لیا پروردگار نے۔ حضرات میں ہر جگہ اختصار سے کام لیتا ہوں مگر اب حالات کا تقاضا وہ جیسا کہ بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نیا ہے ہی نہیں کچھ، میں کچھ نئے شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بار باواز بلند نعرہ فرمائش صاحب حضران۔ بات مجمع ہے، چند شعر ہے تو بہت طویل قصیدہ یہ منقبت، مگر چند شعر پڑھ رہا ہوں کہ میرے مولائے کائنات علی، میرے مولائے کائنات علی، مقطع برائے مقطع ہے، مطلب برائے مطلع کہ میرے مولائے کائنات علی، سن لے میری گزارشات علی، سن لے میری گزارشات علی۔ یہاں شعر سما ہوا ہے کہ انبیاء کو الگ الگ جو ملے، انبیاء ذرا بھائی انبیاء کو الگ الگ جو ملے تم نے پائے وہ کل صفات علی، انبیاء کو الگ الگ جو ملے تم نے پائے وہ کل صفات علی۔ ہے سلیمان کی حکومت بھی، ہے سلیمان کی حکومت بھی آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ علی، ہے سلیمان کی حکومت بھی آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ علی۔ ہے عقیدہ میرا بنائی ہے عقیدہ میرا بنائی ہے وہ آپ ہی نے یہ کائنات علی، ہے عقیدہ میرا بنائی ہے آپ ہی نے یہ کائنات علی، اور آپ ہی روز کرتے رہتے ہیں، آپ ہی روز کرتے رہتے ہیں رات کو دن تو دن کو رات علی، آپ ہی روز کرتے رہتے ہیں رات کو دن تو دن کو رات علی۔ سما ہوا شعر آپ کی شان میں ہی آئی ہیں، آپ کی شان میں ہی آئی ہیں، آپ کی شان میں ہی آئی ہیں ساری آیات بینات علی، آپ کی شان میں ہی آئی ہیں ساری آیات بینات علی۔ سما ہوا شعر کہ آپ ہیں حرف و لفظ کے خالق، آپ ہیں حرف و لفظ کے خالق، آپ ہیں حرف و لفظ کے خالق، اے خدائے لسانیات علی، آپ ہیں آپ ہیں حرف و لفظ کے خالق، آپ ہیں حرف و لفظ کے خالق، اے خدائے لسانیات، اے خدائے لسانیات علی، اے خدائے لسانیات۔ سما میں سب چھوڑ رہا ہوں کہ سب سے افضل ہے آپ کی الفت، سب سے افضل ہے آپ کی الفت، سب سے افضل ہے آپ کی الفت، دی میں جتنے ہیں واجبات علی، دی میں جتنے ہیں واجبات علی، دی میں جتنے ہیں واجبات علی، اور آپ ہی دی ہیں دی پناہ بھی ہیں، آپ ہی دی ہیں دی پناہ بھی ہیں، آپ ہی سے ہے دینیات علی، آپ ہی سے ہے دینیات علی۔ سماؤ شعر کہ وہ بھی کرتی ہیں آپ کی عزت، وہ بھی کرتی ہیں آپ کی عزت، وہ بھی کرتی ہیں آپ کی عزت جو ہے امت کی امہات علی، وہ بھی کرتی ہیں وہ بھی کرتی ہیں آپ کی عزت جو ہے امت کی امہات علی، وہ بھی جو ہے امت کی امہات علی، اور آپ کے سامنے ٹھہرتے کیا، آپ کے سامنے ٹھہرتے کیا، ارے 2 ٹکے کی تھی جن کی ذات علی،
آپ کے سامنے ٹھہرتے کیا، 2 ٹکے کی تھی جن کی ذات علی، ہم بھی لہجہ خدا کا سن پائیں، ہم بھی لہجہ خدا کا سن پائیں۔ ارے کاش کر لیجئے ہم سے بات علی، کاش کر لیجئے ہم سے بات علی۔ اور میرے مولا بہت مشابہ ہے، میرے مولا بہت مشابہ ہے ذات واجب سے تیری ذات علی، ذات واجب سے تیری ذات علی۔ اور دشمنوں کے کلیجے پھٹتے ہیں آپ کے سن کے معجزات علی، آپ کے سن کے معجزات علی، آپ کے سن کے معجزات۔ بس آخری شکر ہو کہ 2 شعر، کہ شعر یزداں تمہارا شعر ہے وہ، شعر یزداں تمہارا شعر ہے وہ، جس کے قبضے میں ہے فرات علی، جس کے شعر یزداں تمہارا شعر ہے وہ، جس کے قبضے میں ہے فرات علی۔ اور ان پر لعنت جنہوں نے مرسل کو، ان پر لعنت جنہوں نے مرسل کو دین ہرگز قلم دوات علی، ان پر لعنت جنہوں نے مرسل کو دین ہرگز قلم دوات علی۔ اور مشکلوں سے میں کیوں ڈروں خورشید، مشکلوں سے میں کیوں ڈروں خورشید، جب ہے حلال مشکلات علی، مشکلوں سے میں کیوں ڈروں خورشید، جب ہے حلال مشکلات علی۔ یہ مسالمہ دبستان لکھنؤ میں ہو رہا ہے، اور ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے، اور تمام لکھنؤ کے شعراء موجود ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے ایک بات کہہ دینی یہاں پہ، اب چاہ رہا ہوں کہ اسی ترتیب سے یہ مسالمہ چلے، اور قطعاً کوئی نظامت نہیں، مگر یہ واضح ہے تاکہ ریکارڈ ہو جائے کہ جو سلام کی صنف ہے، قصیدہ ہمارے پاس عرب سے آیا، اور عربی میں اس کی پوری تاریخ موجود ہے دور جاہلیت سے۔ مرثیہ ہمارے پاس عربی زبان سے بھی پہلے، یونانی زبان سے بھی پہلے، کلدانی اور سریانی زبان میں تھا جو حضرت آدم کی زبان تھی، اور وہ اس زبان سے آیا۔ مثنوی ہمارے یہاں فارسی زبان سے آئی جو ایران میں تھی، اور رباعی ہمارے یہاں جو ہے وہ فارسی زبان سے آئی۔ تو جتنی بھی اصناف ہیں، اردو کی کوئی صنف نہیں ہے۔ غزل ہمارے پاس ٹھیک ہے، غزل ضرور آگے بڑھی، مگر عربی میں تشبیب تھا، قصیدے میں تشبیب تھی، اور پھر جو ہے وہ ایران میں جو ہے وہ غزل کی بڑی شاعری ہوئی، حافظ شیرازی وغیرہ۔ اگر آپ کہیں گے اردو کی کوئی صنف ہے تو وہ صرف ایک صنف ہے، اسے کہتے ہیں سلام۔ یہ اردو کی اپنی صنف ہے۔ آپ کو ایران میں جو پھر سلام بعد میں کہا گیا اسے مرثیہ کہتے ہیں وہ، لیکن سلام جسے کہتے ہیں وہ اردو کی صنف ہے۔ اب ایک جملہ کہوں اور کہ لکھنؤ کی صنف ہے، جو لکھنؤ کی، اور مرثیے کی تشبیب کے طور پہ، مرثیے کی تمہید کے طور پر اس صنف نے کی تخلیق ہوئی۔ مگر یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ تب صرف اور صرف مرثیے کی فضا بندی کے لیے سلام کہا جاتا تھا، جیسے بعد میں مرثیے کا چہرہ اور تشبیب اور چہرہ اور گریز اور مدح اور آمد اور سراپا اور رخصت اور جنگ اور شہادت، یہ اجزائے ترکیبی اس طریقے سے بنے۔ قصیدے میں بھی تشبیب ہے اور چہرہ ہے، یہ سب اجزائے ترکیبی ہیں۔ ایسے ہی ابھی صنف سلام کی اقسام کا تعین باقی ہے۔ صنف نوحہ پہ کام باقی ہے، صنف مرثیہ پہ کام باقی ہے، صنف منقبت پہ کام باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ کہ پہلے نہ منقبت پہ اتنا زور دیا جاتا تھا، نہ سلام پہ، نہ نوحے پہ، چونکہ یہ سارے اجزاء مرثیے میں موجود تھے، تو مرثیے میں بین کا بھی حصہ تھا، مرثیے میں سلام کا بھی حصہ تھا، مرثیے میں منقبت کا بھی حصہ تھا، مرثیے میں ہی نوحہ تھا۔ مگر جب وقت تیزی سے آگے بڑھنے لگا تو پھر مرثیے میں جو 250 بند ہوتے تھے، 300 بند ہوتے تھے، اب آپ چاہتے ہیں 50 بند میں وہ کام ہو جائے۔ تو جب 50 بند میں ہوگا تو پرٹیکولر نوحے کی صنف کا ارتقاء واجب لازم قرار پائے گا، پھر منقبت کا بھی ارتقاء قرار پائے گا، اور سلام کا بھی۔ اب یہاں پہ پیش بندی کے لیے انیس اور دبیر نے مولا کائنات کی مدح بھی کی، مگر بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ سلام صرف اسے کہتے ہیں جس کے پس منظر میں کربلا ہو۔ اعجاز زیدی صاحب نے صنف سلام میں ارتقاء کا ایک پورا جواز پیدا کیا کہ مولا کائنات میں بھی اگر کہیں سے بین اور شہادت کا ایک لہجہ شامل ہو تو اسے بھی سلام کا حصہ قرار دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ بزم مسالمہ اردو ادب کی تاریخ کا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جسے ادب کا طالب علم کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ اور آج کے بعد صنف سلام کے تعین میں یہ قسم، جیسے ہمارے اجزائے ترکیبی مرثیے میں آگے بڑھے ہیں، ایسے ہی یہ صنف میں یہ قسم ہمارے ہاں شامل ہوگی۔
اور جس کے لیے یہ تمام شعراء سند کے طور پہ پیش کیے جائیں گے اور سب کے ایک ایک شعر لے لیے جائیں تو شاید سلام کی تاریخ پہ کام کرنے والوں کے لیے ایک بڑا کام ہوگا، اس لیے کہ لکھنؤ میں جو کچھ ہوتا ہے اسے پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا پڑھتی ہے، پوری دنیا سنتی ہے، تو شاید سلام کے موضوع اور مضامین میں، اس لیے کہ سلام اور منقبت میں حیت کا فرق نہیں ہے، سلام اور منقبت میں ردیف اور قافیے کا فرق نہیں ہے، مطلع اور مقطع کا فرق نہیں ہے، ماہیت کا فرق ہے۔ پیرایہ اظہار ایک ہے مگر سرمایہ اظہار بہت الگ ہے، اس لیے یہ مسالمہ اردو ادب کی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ جناب سلطان سرور صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، اور اب آپ کے سامنے میں گزارش کروں گا کہ جناب شہزادہ گلریز صاحب بیمار ہیں، ان کو آپریشن ہوا ہے، ان کی صحت اور سلامتی کے لیے آپ دعا کریں، مگر اب جو یہاں سے دور شروع ہو رہا ہے وہ گلریز سے ہی دور شروع ہوگا، تو میں گزارش کروں گا جناب گلریز نقی صاحب سے اور ایک شعر گلریز صاحب کا پڑھ دوں تاکہ شرکت ہو جائے کہ کوئی جلتے ہوئے ہونٹوں پہ جیسے برف رکھ جائے، کوئی جلتے ہوئے ہونٹوں پہ جیسے برف رکھ جائے، علی کے نام سے گلریز وہ آرام ملتا ہے۔ جناب گلریز نقی صاحب تشریف لا رہے ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ آئے ہیں سر در حیدر پر جھکانے کے لیے، آئے ہیں سر در حیدر پر جھکانے کے لیے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے، آئے ہیں سر در حیدر پر جھکانے کے لیے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے، وہ اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا، اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا، پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے، اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا، 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 پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے، پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے، اور جب بھی گہوارہ بے شیر سجایا ہم نے، جب بھی گہوارہ بے شیر سجایا ہم نے، خلد سے آئے ملک پھول چڑھانے کے لیے، جب بھی گہوارہ بے شیر سجایا ہم نے، جب بھی گہوارہ بے شیر سجایا ہم نے، خلد سے آئے ملک پھول چڑھانے کے لیے، او ہرملا اپنی شجاعت پناہ بناس کرو، ہرملا اپنی شجاعت پناہ بناس کرو، تجھ کو بے شیر ہی کافی ہے رلانے کے لیے، ہرملا اپنی شجاعت پناہ بناس کرو، تجھ کو بے شیر ہی کافی ہے رلانے کے لیے، یا صبحائی تجھ کو بے شیر ہی کافی ہے رلانے کے لیے، رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو مگر، رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو مگر، ہم کو محدود رکھا خاص گھرانے کے لیے، رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو مگر، رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو مگر، ہم کو محدود رکھا خاص گھرانے کے لیے، ہم کو محدود رکھا خاص گھرانے کے لیے، رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو مگر، ہم کو محدود رکھا خاص گھرانے کے لیے، او میرے اشکوں نے غم شیم میری آنکھوں سے، میرے اشکوں نے غم شیم میری آنکھوں سے راستہ ڈھونڈ لیا خلد میں جانے کے لیے، میرے اشکوں نے غم شیم میری آنکھوں سے راستہ ڈھونڈ لیا خلد میں جانے، کہ علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، کیا بات یاسو بھائی آپ ہاں ٹھیک ہے، ہم یاسو بھائی سے فضائل اور مصائب بھی سنیں گے، اور عزت صاحب کی صدارت ہے جناب حسن فراز صاحب کا ہم استقبال کر رہے ہیں، اور آج ہم سنیں گے ان سے لہجے کے شعر انشاءاللہ، اور سب بہت اہم سلام کے اشعار اور کلام مدح علیم پیش کر رہے ہیں۔ علی کے بغض میں جنت کی بات کرتے ہیں، زمین ہے ہی نہیں چھت کی بات کرتے ہیں، جناب عزادار اعظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ کبھی بھی چومنے وہ سنگ در
نہیں آتے، ادھر تو جاتے ہیں لیکن ادھر نہیں آتے، اور جناب شیخ نہ آئے تو مت کرو حیرت، در علی پا نجس جانور نہیں بس ایک مسئلہ، چند شعر مسئلہ ملاحظہ ہو. مجھ سے ملنے کو انبیاء نکلے، مجھ سے ملنے کو انبیاء نکلے، جب قدم سوئے کربلا نکلے، جب قدم سوئے کربلا نکلو. شعر یہاں سے ملاحظہ کیے گا. تم علم دیکھ کے خفا کیوں ہو، تم علم دیکھ کے خفا کیوں ہو، جیسے ہم لے کے آئینہ نکلے، جیسے ہم لے کے آئینہ نکلے. 4 یا 5 شعر جلدی جلدی ملاحظہ کیے گا. شعر: ایک شجر تھا کہیں سقیفہ میں، ایک شجر تھا کہیں سقیفہ میں، ایک شجر تھا کہیں سقیفہ میں، سارے پھل جس کے بے مزہ نکلے، سارے پھل جس کے بے مزہ نکلے، سارے پھل جس کے بے مزہ نکلے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کیے گا. غیر ممکن ہے بغض حیدر کی، اور غیر ممکن ہے بغض حیدر کی، تا قیامت کوئی دوا نکلے، تا قیامت کوئی دوا نکلے. اور یہ شعر ملاحظہ کیے گا نذیر بھائی. حر کی تعریف جب پڑھی میں نے، حر کی تعریف جب پڑھی میں نے، لفظ بھی سارے بے خطا نکلے، لفظ بھی سارے بے خطا نکلے، لفظ بھی سارے بے خطا نکلے. اور یہ شعر: ایک ہی نور تھا خدا کا نور، ایک ہی نور تھا خدا کا نور، اور پھر 12 مصطفیٰ نکلے، اور پھر 12 مصطفیٰ نکلے. اور یہ آخری 2 شعر: آسمانوں جبین خم رکھنا، آسمانوں جبین خم رکھنا، جب علم اور تازیہ نکلے، جب علم اور تازیہ نکلے، جب علم اور تازیہ نکلے. اور یہ آخری شعر: آسمانوں جبین خم رکھنا،
آسمانوں جبی نے غم رکھنا جب علم اور تازیہ نکلے. یا آخری شعر لیکن خاص توجہ شعر کے لیے ملاحظہ کیے گا. دیکھیے گا یہ تو اکبر پا ہو گیا صدقے. یہ تو اکبر پا ہو گیا صدقے. یہ تو اکبر پا ہو گیا صدقے. چاند اب کوئی دوسرا نکلے. چاند اب کوئی دوسرا نکلے. چاند کہ علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے. علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے. یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے. علی کی لاڈلی بیٹی ہے نام زینب ہے. یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے. اور بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے. بتا دیا ہے یہ غازی نے توڑ کر تلوار میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے. مطلب بطور خاص دیکھیں گے کہ اے فرش عزا ہے تیری معراج کہاں تک. اے فرش عزا ہے تیری معراج کہاں تک. جنت سے یہاں آئی ہیں شبیر کی ماں تک. اے فرش عزا ہے تیری معراج کہاں تک. جنت سے یہاں آئی ہیں شبیر کی ماں تک. کہ بیٹھا تھا یہاں فجر سے مغرب کی اذان تک. بیٹھا تھا یہاں فجر سے مغرب کی اذان تک. عباس نے جاگیر دی کعبے سے جنا تک. بیٹھا تھا یہاں فجر سے مغرب کی اذان تک. عباس نے جاگیر دی کعبے سے جنا تک. کہ یہ خوف تھا عباس کے نیزے کی تپش کا. یہ خوف تھا عباس کے نیزے کی تپش کا. جلتے ہوئے جسموں سے بھی نکلا نہ دھواں تک. جلتے ہوئے جسموں سے بھی نکلا نہ دھواں تک. کہ پلکوں پر چمکتے ہیں بہت قیمتی آنسو. پلکوں پر چمکتے ہیں بہت قیمتی آنسو. ایک اشک میں تل جائیں گے یہ دونوں جہاں تک. پلکوں پر چمکتے ہیں بہت قیمتی آنسو. ایک اشک میں تل جائیں گے یہ دونوں جہاں تک. شعر دیکھیں بطور خاص کہ راہب کی طرح مانگ لو بدلیں گے مقدر. راہب کی طرح مانگ لو بدلیں گے مقدر. بیٹھے رہو دہلیز پر شبیر کی ہاں تک. راہب کی طرح مانگ لو بدلیں گے مقدر. بیٹھے رہو دہلیز پر شبیر کی ہاں تک. شعر دیکھیں گے کہ عباس نے جب خیمے ہٹائے تو ہوا علم. کہ عباس نے جب خیمے ہٹائے تو ہوا علم. مرضی شہیدی کی حکومت ہے کہاں تک. عباس نے جب خیمے ہٹائے تو ہوا علم. مرضی شہیدی کی حکومت ہے کہاں تک. کہ تھک جائیں گے اوقاف تیرا لوٹنے والے. تھک جائیں گے اوقاف تیرا لوٹنے والے. مولا تیری جاگیر ہے اس دل کے مکان تک. تھک جائیں گے اوقاف تیرا لوٹنے والے. مولا تیری جاگیر ہے اس دل کے مکان تک. میں سلام کا ایک شعر پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے نوحے کے خاص طریقے سے شاعر حیدر رضا عابدی صاحب. بڑا کام ہے ان کا. میں انہیں آواز دیتا ہوں. حیدر رضا عابدی صاحب نہیں ہے تو پھر میں ذکی بھائی بھی نہیں. شان عابدی صاحب اس کو میں آواز دوں گا. ظاہر سی بات ہے مرثیے کہتے ہیں آپ, نوحے کہتے ہیں, سلام اور منقبت اور لہجے کا جو امتیاز ہے. مگر وہ شعر جو میرے ذہن میں اس وقت آیا تھا وہ اس وقت پڑھ دیتا ہوں کہ ہٹا رہا ہے جری اپنے ہاتھ سے خیمے. ہٹا رہا ہے جری اپنے ہاتھ سے خیمے. سوال یہ ہے کہ زینب کا حکم ٹال کون.
سوال یہ ہے کہ زینب کا حکم ٹالے کون؟ میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت اور نثر میں بھی خاص طریقے سے اور تنقید اور تخلیقی سطح پہ بھی جو آپ کے مضامین ہیں وہ بڑے اہم ہیں. شان عابدی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لیں بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال. ڈاکٹر اسد عباس صاحب نے جو تقریر کی تھی اس تقریر کو 2 مصروں میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں فرمائیں صرف ایک شعر ہے، فرمائیں کہ ایک وار میں کیا گیا انسانیت کا خون، ایک وار میں کیا گیا انسانیت کا خون، میرا علی شہید اکیلا نہیں ہوا. ایک وار میں کیا گیا انسانیت کا خون، ایک وار میں کیا گیا انسانیت کا خون، میرا علی شہید اکیلا نہیں ہوا. میرا علی شہید، ایک وار میں کیا گیا انسانیت کا خون، ایک وار میں کیا گیا انسانیت کا خون، میرا علی شہید اکیلا نہیں ہوا. میرا علی شہید اکیلا نہیں ہوا. ایک مطلب اور 2 شعر ابھی نیّر صاحب تقریر فرما رہے تھے، وہاں نے ایک سلوات کا سہارا دیجیے. حضرات یہ مسالمہ ہو رہا ہے، محرم ابھی بہت دور ہے، اور یہ کہا جاتا ہے لکھنؤ میں جناب ہمیشہ مجلسیں ہی ہوتی. ایک مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ایک آنسو اپنی پلکوں پر صدا رکھتے ہیں ہم. ایک آنسو، ایک آنسو اپنی پلکوں پر صدا رکھتے ہیں ہم، اے محرم سال بھر ماہ ازاں رکھتے ہیں ہم. ایک آنسو اپنی پلکوں پر صدا رکھتے ہیں ہم، اے محرم سال بھر ماہ ازاں رکھتے ہیں ہم. حضرات شاعری کے حوالے سے نیّر صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے 2 شعر پیش کر رہا ہوں کہ اے محرم سال بھر ماہ ازاں رکھتے ہیں ہم. سماعت میں ایک شعر ہے کہ جناب عباس کے حوالے سے کہ ترک اولا مدحت عباس میں ممکن نہیں، ترک اولا مدحت عباس میں ممکن نہیں، منقبت میں صرف حرف بے خطا رکھتے ہیں ہم. منقبت میں صرف حرف بے خطا رکھتے ہیں ہم، ترک اولا مدحت عباس میں ممکن نہیں، منقبت میں صرف حرف بے خطا رکھتے ہیں ہم. اور اس سلسلے کا آخری شعر نیّر صاحب سماعت میں ہے کہ منقبت نے توڑ ڈالا ہے طلسم شاعری، منقبت نے توڑ ڈالا ہے طلسم شاعری، دم نکلتا ہے غزل کا مرثیہ رکھتے ہیں ہم. منقبت نے توڑ ڈالا ہے طلسم شاعری، منقبت نے توڑ ڈالا ہے طلسم شاعری، دم نکلتا ہے غزل کا مرثیہ رکھتے ہیں ہم، دم نکلتا ہے غزل کا مرثیہ رکھتے ہیں ہم. بس چند شعر ہو جائے، تمام ایک سلوات دیجیے حضرات. بہرحال آپ حضرات کے سنے میں شعر ہیں، پیش کر رہا ہوں کہ ذوالفقار آئے تو جینے کا ارادہ رکھے، ذوالفقار آئے تو جینے کا ارادہ رکھے، سامنے اس کے کوئی دوش پسر کیا رکھے، سامنے اس کے کوئی دوش پسر کیا رکھے. یہ بھی مطلب ہے کہ کیسے جبریل تخیل یہ ارادہ رکھے، کیسے جبریل تخیل یہ ارادہ رکھے، سامنے کیا کوئی قرآن کے قصیدہ رکھے، سامنے کیا کوئی قرآن کے قصیدہ رکھے. اس کا مداح ہوں میں اور وہ میرا ممدوح، اس کا مداح ہوں میں اور وہ میرا ممدوح، اس کی مرضی ہے کرے رد یہ رشتہ رکھے. اس کا مداح ہوں میں اور وہ میرا ممدوح،
اس کی مرضی ہے کرے رد کہ یہ رشتہ رکھے، اس کی مرضی ہے کرے رد کہ یہ رشتہ رکھے۔ حضرات کسی کام کو انجام دینے کے لیے، انجام پانے کے لیے دعاؤں کا سہارا ضروری ہے۔ فرماتا ہے کہ وہ نہ چاہے کسی آغاز میں تحریک نہ ہو، وہ نہ چاہے کسی آغاز میں تحریک نہ ہو، وہ اگر چاہے تو انجام نتیجہ رکھے، وہ اگر چاہے تو انجام نتیجہ رکھے، جس کو جی چاہے عطا کر دے شرف مٹھی بھر، جس کو جی چاہے عطا کر دے شرف مٹھی بھر، جس ہتھیلی پہ وہ چاہے ید بیضا رکھے۔ جس کو جی چاہے عطا کر دے شرف مٹھی بھر، جس ہتھیلی پہ وہ چاہے ید بیضا رکھے، جس ہتھیلی پہ وہ چاہے ید بیضا رکھے۔ اشعار چھوڑ کے پیش کر رہا ہوں سماعت میں کہ بچ نہ پائیں گے یہ مولود حرم کے دشمن، بچ نہ پائیں گے یہ مولود حرم کے دشمن، ہم بھی منقاروں میں ہیں سنگے تبرہ رکھے۔ بچ نہ پائیں گے یہ مولود حرم کے دشمن، ہم بھی منقاروں میں ہیں، ہم بھی منقاروں میں ہیں سنگے تبرہ رکھے، ہم بھی منقاروں میں ہیں سنگے تبرہ رکھے۔ اور حضرات مولا کائنات کے سامنے سے اگر کوئی بچ کے نکل جاتا تھا اس کی نسلیں فخر کرتی تھیں کہ علی کے سامنے سے بچ کے نکلا ہے۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ ہم بھی منقاروں میں ہیں سنگ تبرہ رکھے، ذوالفقار اسد اللہ کا ڈر عیب نہیں، ذوالفقار اسد اللہ کا ڈر عیب نہیں، یہ بھی واجب ہے قیامت پہ عقیدہ رکھے۔ ذوالفقار اسد اللہ کا ڈر عیب نہیں، یہ بھی واجب ہے قیامت پہ عقیدہ رکھے، یہ بھی واجب ہے قیامت پہ عقیدہ رکھے۔ اور تشنگی شہ والا کو جو جھٹلاتا ہو، تشنگی شہ والا کو جو جھٹلاتا ہو، کیا تعجب ہے سمندر اسے پیاسا رکھے۔ تشنگی شہ والا کو جو جھٹلاتا ہو، کیا تعجب ہے سمندر اسے پیاسا رکھے، کیا تعجب ہے سمندر اسے کیا پیاسا رکھے۔ اور کون ہے جو تیرے خطبوں کی بلاغت پر لکھے، کون ہے جو تیرے خطبوں کی بلاغت پر لکھے، کس میں ہمت ہے جو قرآن پر نقطہ رکھے۔ کون ہے جو تیرے خطبوں کی بلاغت پر لکھے، کس میں ہمت ہے جو قرآن پر نقطہ رکھے، کس میں ہمت ہے جو قرآن پر نقطہ رکھے۔ دو اشعار آخری ہو زحمت تمام کہ سامنے ہے میرے معراج کا خم کا منظر، سامنے ہے میرے معراج کا خم کا منظر، میں بھی قرآن پڑھوں نہجے بلاغہ رکھے۔ سامنے ہے میرے معراج کا خم کا منظر، میں بھی قرآن پڑھوں نہجے بلاغہ رکھے۔ اور آخری شعر آپ کی زحمت تمام کروں کہ میں بھی قرآن پڑھوں نہجے بلاغہ رکھے۔ ایک شعر اور پڑھوں گا بس سماعت فرمائیں گے کہ میں بھی قرآن پڑھوں نہجے بلاغہ رکھے، فدرس و راہب و حر کی بھی مثالیں ہیں گواہ، فدرس و راہب و حر کی بھی مثالیں ہیں گواہ، جس کو اللہ نہ رکھے اسے مولا رکھے۔ فدرس و راہب و حر کی بھی مثالیں ہیں گواہ، فدرس و راہب و حر کی بھی مثالیں ہیں گواہ، جس کو اللہ نہ رکھے اسے مولا رکھے۔ فدرس و راہب و حر کی بھی مثالیں ہیں گواہ، فدرس و راہب و حر کی بھی مثالیں ہیں گواہ،
جس کو اللہ نہ رکھے اسے مولا رکھے، اے خدا دل سے نہ جائے غم شبیر کبھی۔ آپ سب کی طرف سے دعا ہے کہ اے خدا دل سے نہ جائے غم شبیر کبھی، ایسا مرہم دے جو اس زخم کو تازہ رکھے، ایسا اے خدا دل سے نہ جائے غم شبیر کبھی، اے خدا اے خدا دل سے نہ جائے غم شبیر کبھی، ایسا مرہم دے جو اس زخم کو تازہ۔ کہ صاحب غربت میں کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا، غربت میں کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں سلام کا لہجہ کیا ہے اور مطلع کیا ہے۔ میں چونکہ اپنے مجمع میں ہوں اس لیے میں بتا دے رہا ہوں، ورنہ اگر میں باہر کہیں دوسری بزم میں ہوں اور نہ بتاؤں یہ کہاں کیا ہے تو آپ آدمی سر دھونے گا اور کہے گا یہ کیسا مطلع ہو گیا۔ غربت میں کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ اجالا نہیں ہوتا۔ ایک اور میں بیت پیش کروں گا، میں 5 بیتیں پیش کروں گا، مگر اس وقت بیت نہیں، میں مطلع کہتا ہوں۔ ایک اور سلام کا مطلع حضرت مسلم کے لیے پیش کرتا ہوں کہ صاحب ملتے ہیں، اب وہ اس مجمع میں وضاحت کی ضرورت نہیں، پس منظر اور سب مرثیے بھی سب آپ کے پڑے ہوئے ہیں سب، کہ ملتے ہیں کہاں ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، ملتے ہیں کہاں ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، افسوس کہ ہم آج اکیلے ہوئے بھائی۔ ایک مطلع پیش کرتا ہوں میں، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا امیر انیس سے، ظاہر سی بات ہے اب خیمے کہاں نصب ہوں گے، اور شہزادی سے جاؤ پوچھو، جہاں زینب کہیں وہاں خیمے لگاؤ، عباس تم کرسی وہاں لے رکھو اور وہاں قناتیں وہاں کھینچو اور اکبر کو بلاؤ اور ساری تیاریاں ہیں۔ یاسر بھائی کیا بزم مسالمہ ہو رہی ہے؟ میں سلام کا مطلع پیش کرتا ہوں۔ اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ آپ دیکھیں ایک مصرے میں وہ پورا پس منظر، وہ پوری تاریخ، یہ یعنی 150 سال پہلے اب جو سلام کہے جائیں گے ان کا لہجہ وہاں سے تعین ہو رہا ہے، اور میر صاحب جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اس کے سلام کی جو حویلی ہے وہ بنے گی اور تعمیر ہوگی۔ میں ایک اور سلام کا مطلع پیش کرتا ہوں، وہ بھی مرثیے سے ہی، اور وہ کیا کہنے، حالانکہ جو مرزا دبیر والا مرثیہ ہے کہ بانو کے شیر خار کو تم سے پیاس ہے، کیا صاحب اس کی کیفیت کا کوئی جواب نہیں، مگر میر صاحب کی یہ بیت آپ سن لیجئے عجیب و غریب انداز کی، کہ حضرت علی اصغر کو امام حسین جو ہیں وہ جب عاشور کے دن آغوش میں لیتے ہیں، اور شب عاشور کی جو کشمکش ہے اور وہ کیفیت اور اس میں پانی کا نہ ہونا اور خیموں کا اضطراب، تب ایک باپ اپنے بیٹے کو آغوش میں لے کے جب دیکھتا ہے، وہ آپ قیامت ہے قسم خدا کی، میں کہہ رہا ہوں مجھے میرے جیسے طالب علم اب یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اور جن کا مطالعہ کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان سے ٹھیک ٹھاک مطالعہ ہے میرا، مگر پورے غزل کی دنیا میں مجھے اس کیفیت کا مطلع نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں روئے ہیں فرقت شہ علی جناب میں، روئے ہیں فرقت شہ علی جناب میں، نرجس کے پھول تیر رہے ہیں گلاب میں، نرجس کے پھول تیر رہے ہیں گلاب میں۔ یہ مطلع آپ تمام شعراء ہیں جانتے ہیں، مطلب حجازی موجود ہیں اس وقت، اس پورے دبستان کی جو وہ لہجہ ہے اس کے آخری جو چند چراغ ہیں وہ یہ سب یہاں روشن ہیں، اس وقت موجود ہیں۔ اللہ ان سب کو صحت و سلامتی سے رکھے۔ خود اعجاز ماموں موجود ہیں، نیّر صاحب، جرار بھائی موجود ہیں، مگر آپ یہ دیکھیے کہ اس انداز مطلع کہنا آپ کتنی محنت کرتا ہے شاعر مطلع کے لیے، اور یہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، یہ اس طرح کی نادر مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ ایک مطلع اور اب میر صاحب کا ہی پیش کرتا ہوں، چونکہ
مولا کائنات کے لیے یہ مجلس مسالمہ ہے. اس لیے یہ بیت حضرت عباس کے مرثیے کی کہ دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. عباس کربلا میں، علی نہروان میں. یہ میں نے 5 مطلع سلام کے پڑھے جو میں نے مرثیے کے دامن سے اٹھائے ہیں، اور سلام کے یہ 5 مطلع ہیں. تو یہ ہمارے سلام کی جو صنف ہے اس کا تعین کہاں سے ہوگا، اس کی جڑیں کہاں ہیں، یہ ہمیں یہ میرے خیال سے کافی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ. چونکہ مجھے اتنا وقت نہ لیتا اور آئندہ وقت نہیں لوں گا شعراء کے لیے، مگر نذیر باقری صاحب کو بلانا ہے جنہوں نے جدید مرثیہ، اپنے عہد کا مرثیہ کہا، اور کس کس انداز میں کس کس موضوع پہ، چاہے وہ ہنسی ان کا موضوع ہو، چاہے وہ ہاتھ، چاہے چادر، چاہے وہ اذان، چاہے حسن. حضرت علی اکبر کے لیے اب آپ نے حسن حضرت علی اکبر کا اشارہ کیا. میں ایک مطلع پیش کرتا ہوں سلام کا، وہ بھی آپ کے مرثیے کے دامن سے اٹھاتا ہوں کہ نیند میں ڈوبا ہوا ذہن بھی تازی ہو جائے، نیند میں ڈوبا ہوا ذہن بھی تازی ہو جائے، یہ عزا دے دیں تو پھر بت بھی نمازی ہو جائے. یہ میر نذیر باقری کا مطلع ہے، سلام کا مطلع ہے، مرثیے کے دامن سے اٹھایا ہے. تو یہ ہمارے پاس بڑی عظیم روایت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس شاعری جو ہے اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس کا پس منظر، اس کا لہجہ بہت مضبوط ہے، اور اسی کی ترجمانی کرنے والی شخصیت یعنی مرثیہ اور سلام اور تمام اصناف کا ایک بے نظیر کہہ لیجیے، عدیم النظیر اور عدیم الفقید اور عدیم المثال شاعر جناب میر نذیر باقری. تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیے. نذیر بھائی بڑی مصروفیات کے کو چھوڑ کے، اور فلائٹ ان کو ایئرپورٹ بھی جانا ہے، تشریف لائے. باواز بلند نعرہ سلام. کانپتے ہاتھ کسی طرح سنبھالے نہ گئے، کانپتے ہاتھ کسی طرح سنبھالے نہ گئے، خار تلووں میں چبھے اور نکالے نہ گئے. کانپتے ہاتھ کسی طرح سنبھالے نہ گئے، خار تلووں میں چبھے اور نکالے نہ گئے. یہ بہت سے ہیں میرے مطلع اس قبیلے کے جو غزلوں میں ہی ہیں، کوئی وہ نہیں ہے. اب میں اس مولا علی کے حوالے سے تازہ ترین کچھ شعر یہاں کہے تھے، اور بس اسی حوالے سے پڑھتا ہوں. اور اس جو مسالمے کا حق ہے جتنا میں کر سکتا ہوں، ادا پورا تو نہیں، بہرحال جو میرے بساط بھر ہے میں نظر کرتا ہوں. میں ایک رباعی سے شروع کرتا ہوں گفتگو. بولے ایک سلوات پڑھیں. بولے تو بلاغت کا عجب ہے انداز، بولے تو بلاغت کا عجب ہے انداز، لہجے کی نہ سمجھا کوئی اب تک پرواز، لہجے کی نہ سمجھا کوئی اب تک پرواز، سنتی ہے تو ہو جاتی ہے دنیا خاموش، آتی ہے کہیں سے جو علی کی آواز، سنتی ہے تو ہو جاتی ہے دنیا خاموش، آتی ہے کہیں سے جو علی کی آواز. اور اب وہ 1400 سال کی مناسبت سے پورے شعر ہیں وہ میں نے پڑھے تھے. اس میں ہمارے یاسوف صاحب نے جو پروگرام کیا تھا سیمینار، تو اس کے قطع بند 2 شعر پڑھتا ہوں. وہ کافی پہنچ گئے، یہاں ہم بیٹھے نہیں تھے، ہم سے پہلے ہی دوسری جگہ پہنچ گئے، لوگوں نے شیئر کر کے مجھے بھیج دیے. نظر کرتا ہوں 2 شعر پڑھتا ہوں، اس کے پھر باقی تازہ ترین شعر پڑھتا ہوں. میں نظر کرتا ہوں 4 مصرع اور پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے آپ کہ محمد کا جو پہلا جانشین ہے، محمد کا، اب یہ بنیادی طور پہ آپ تو میرے لیے بہت سے ہیں، لیکن اس وقت وہ لوگ بھی ہیں جو اس کیمرے کی زد میں آپ کو دیکھیں گے اور اسے مجھے سنیں گے اور یہ باتیں سنیں گے. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی پڑھ دوں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے. نظر کرتا ہوں محمد کا جو پہلا جانشین ہے وہ ان کے دونوں ہاتھوں پر بنا ہے. بڑی آسانی سے سن لیے. محمد کا جو پہلا جانشین ہے، محمد کا جو پہلا جانشین ہے وہ ان کے دونوں ہاتھوں پر بنا ہے. کجاوے حشر تک دیں گے شہادت، علی کے ذکر کو منبر بنا ہے. کجاوے حشر تک دیں گے شہادت، علی کے ذکر کو منبر بنا ہے. اور وہ
4 مصرے اور پڑھتا ہوں میں کہ جتنے خطاب تھے وہ سبھی غصب ہو گئے، جتنے خطاب تھے وہ سبھی غصب ہو گئے، اب اپنے ہر خطاب سے محروم ہے علی۔ جتنے خطاب تھے وہ سبھی غصب ہو گئے، اب اپنے ہر خطاب سے محروم ہے علی۔ پہلے تھا دشمنوں میں اب اپنوں کے بیچ میں، 14 صدی کے بعد بھی مظلوم ہے علی۔ پہلے تھا دشمنوں میں اب اپنوں کے بیچ میں، پہلے تھا دشمنوں میں اب اپنوں کے بیچ میں، 14 صدی کے بعد بھی مظلوم ہے علی۔ پہلے تھا دشمنوں میں اب اپنوں کے بیچ میں، 14 صدی کے بعد بھی مظلوم ہے علی۔ اب اعجاز ماموں وہ شعر سن لیجیے، اب آپ بعد میں چلے جائیے گا، مختصر سے کچھ شعر ہیں وہ مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ مطلب کرتا ہوں ایک ہی زمین میں ہے، اور اس میں جو آخر میں شعر نکالے وہ بڑے مشکل تھے، مگر اس در سے دعا مانگی تو ہو گئے۔ شعر نظر کرتا ہوں اور بس اس مسالمے میں بحیثیت سلام کے شریک ہوتا ہوں۔ مطلب پیش کرتا ہوں میں، خدا جس کے لیے کعبے کی شق دیوار کرتا ہے، توجہ سے سنتے رہیے گا، آپ بولیے نہ بولیے مگر آپ کے ساتھ چلے جائیں تو آج مجھے خوشی ہوگی۔ خدا جس کے لیے کعبے کی شق دیوار کرتا ہے، اسی کو اپنے ہی اوصاف کا حقدار کرتا ہے۔ خدا جس کے لیے کعبے کی شق دیوار کرتا ہے، خدا جس کے لیے کعبے کی شق دیوار کرتا ہے، اسی کو اپنے ہی اوصاف کا حقدار کرتا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ جیسے ہر عبادت اس نے کر لی ہو، بھائی سنیے گا شعر، یہ لگتا ہے کہ جیسے ہر عبادت اس نے کر لی ہو، کوئی حیدر کے چہرے کا اگر دیدار کرتا ہے۔ بھلا اس کی، اب یہ شعر سنیے گا، بڑی مشکل سے ہوا ہے، یہ شعر خاص طور سے سنیے گا آپ کہ رکھا ہے مانے میرا نام حیدر یہ بتانے کو، رکھا ہے مانے میرا نام حیدر یہ بتانے کو، علی وہ نام مرحب کے لیے تلوار کرتا ہے۔ رکھا ہے مانے میرا نام حیدر یہ بتانے کو، علی وہ نام مرحب کے لیے تلوار کرتا ہے، علی وہ نام مرحب کے لیے تلوار کرتا ہے۔ شہادت کو علی کی 14 صدیاں ہو چکی پوری، شہادت کو علی کی 14 صدیاں ہو چکی پوری، مگر اب تک یہ غم شیعوں کے دل پہ وار کرتا ہے، مگر یہ اب تک یہ غم شیعوں کے دل پہ وار کرتا ہے، مگر اب تک یہ غم شیعوں کے دل پہ وار کرتا ہے۔ علی رخصت ہوئے تو روتے بچوں کے لیے ہر دم، علی رخصت ہوئے تو روتے بچوں کے لیے ہر دم، علی رخصت ہوئے تو روتے بچوں کے لیے ہر دم۔ یتیمی کا تصور زندگی دشوار کرتا ہے، یتیمی کا تصور زندگی دشوار کرتا ہے، یتیمی کا تصور زندگی دشوار کرتا ہے، یتیمی کا تصور زندگی دشوار کرتا ہے۔ نجف، آخری شعر، نجف سے کربلا تک، کربلا سے شام تک لوگوں، نجف سے کربلا تک، کربلا سے شام تک لوگوں، غموں کا سلسلہ ہر آنکھ غموں کا سلسلہ ہر آنکھ کو خونبار کرتا ہے۔ نجف سے کربلا تک، کربلا سے شام تک لوگوں، غموں کا سلسلہ ہر آنکھ کو خوبار کرتا ہے۔ مقطع سنیے گا، نذیر آنکھوں میں سب کی نیند کیسے ہے خدا جانے، نذیر آنکھوں میں سب کی نیند کیسے ہے خدا جانے، علی کا ذکر تو ذہنوں کو بھی بیدار کرتا ہے۔ نذیر آنکھوں میں سب کی نیند کیسے ہے خدا جانے، علی کا ذکر تو ذہنوں کو بھی بیدار کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بس جناب حیدر رضا صاحب عابدی، جنہوں نے عزائی ادب کے لیے جو کام کیا ہے وہ بہت قابل قدر ہے، تخلیقی سطح پہ، ترتیب کی سطح پہ، اشاعت کی سطح پہ۔ میں شان عابدی صاحب کا ایک ضرور یہ بھی مطلع دیکھیں کہ نیزے پہ ایک کٹا سر، ایک لاشِ جواں ہے، ٹوٹی ہوئی نمازیں، بکھری ہوئی اذاں ہے۔ آئیے ان مصروں کے سائے میں گزارش کروں گا جناب حیدر رضا عابدی صاحب سے کہ ایک ابلتا ہوا دریائے سخاوت ہے وہ، ایک ابلتا ہوا دریائے سخاوت ہے وہ، کیوں نہ پھر اس سے ہر ایک صاحب حاجت مانگے۔ ایک ابلتا ہوا دریائے سخاوت ہے وہ، کیوں نہ پھر اس سے ہر ایک صاحب حاجت مانگے، جس کا صدقہ ہے سلیمان کی حکومت حیدر،
وہ خطا کاروں سے کیوں تخت خلافت مانگے؟ جس کا صدقہ ہے سلیمان کی حکومت حیدر، وہ خطا کاروں سے کیوں تخت خلافت مانگے؟ بس ایک سلام میں سے ایک مطلع اور 5 شعر عرض کر رہا ہوں، خلاصہ فرمائیں۔ مطلع ہے کہ ہمارے گھر میں قدم سیدہ کے کیا آئے، ہمارے گھر میں قدم سیدہ کے کیا آئے، عزا کا فرش بچھانے ملائکہ آئے، عزا کا فرش بچھانے ملائکہ آئے، اور خطا ہے رزق تو حر کے لیے یہ لازم ہے، خطا ہے رزق تو حر کے لیے یہ لازم ہے، قریب شے کے جو آئے تو بے خطا آئے، خطا ہے رزق تو حر کے لیے یہ لازم ہے، قریب شے کے جو آئے تو بے خطا آئے۔ اب ایک شعر عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، قریب شے کے جو آئے تو بے خطا آئے، حبیب ابن مظاہر کی کیجئے تقلید، حبیب ابن مظاہر کی کیجئے تقلید، عزائے شے میں اگر کوئی مسئلہ آئے، کہ حبیب ابن مظاہر کی کیجئے تقلید، عزائے شے میں اگر کوئی مسئلہ آئے، عزائے شے میں اگر کوئی مسئلہ آئے۔ اب ایک شعر عرض کر رہا ہوں، میجر بھائی دیکھیں گے، نظیر بھائی، تمامی حضرات، شعراء کرام، عرض کر رہا ہوں کہ شکست تیر کے ماتھے پاج لکھنا ہے، شکست تیر کے ماتھے پاج لکھنا ہے انتظار میں اصغر کے حرملہ آئے، کہ ہے انتظار میں اصغر کے حرملہ آئے، ہے انتظار میں اصغر کے حرملہ آئے۔ اس محفل میں، اس مسالمے میں بھی بہت سے وہ افراد موجود ہیں جو کئی بار زیارت کے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ پھر بار بار جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہے انتظار میں شکست تیر کے ماتھے پاج لکھنا ہے انتظار میں اصغر کہ حرملہ آئے، اور ہماری روح نے لبیک جتنی بار کہا، ہماری روح نے لبیک جتنی بار کہا، ہم اتنی بار زیارت کو کربلا آئے، ہماری روح نے لبیک جتنی بار کہا، ہماری روح نے لبیک جتنی بار کہا، ہم اتنی بار زیارت کو کربلا آئے۔ ایک مہمان شاید، مہمان کیا، ہم اپنے گھر میں ہی کیا مہمان ہو کے آئے ہیں، وہ جو شعر ہے، مگر نشتر مالکی صاحب ایک بڑی دل کو مسرت ہوتی ہے۔ اب یہ کس نسبت سے لکھتے ہیں وہ تو میں اتنا کم علم ہوں، مگر جب کوئی مالکی ان کے نام کے ساتھ تو مجھے مالکی اشتر بے ساختہ یاد آتے ہیں، اور یقین جانیے کہ ہماری اردو شاعری میں لینن کی انقلابی شاعری پہ صاحب لوگوں نے بہت انقلاب پہ ان کے شعر کہے اور نظمیں کہیں، لوممبا پہ ہوا صاحب، لدھتسے پہ کچھ ہوا تو نظمیں کہی گئیں، بڑے بڑے انقلابی ہیں، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا مینیفیسٹو تھا جو بچا کے لوگ لے آئے۔ اگر کسی نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے خود کو چراغ عشق علی کی طرح دھواں بنا کے اڑایا، اور اس کے بعد میں وہ جو علی کا دستور تھا، ایک نظام کیسے چلایا جائے، انسانیت کو فروغ کیسے دیا جائے، وہ ہم تک پہنچا دیا، اس سے بڑا انقلابی کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہیں مالک اشتر۔ اگر شاعری کرنی ہے تو حضرت مالک اشتر کے کردار پہ شاعری کی جائے، حضرت ابو ذر غفاری کے کردار پہ شاعری کی جائے، حضرت میثم تمار کے کردار پہ شاعری کی جائے، حضرت حجر ابن عدی کے اوپر شاعری کی جائے، وہ شاعری انقلابی شاعری ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم اس لہجے کی شاعری کی طرف چلتے ہیں تو ممبئی میں جس طریقے سے نہ صرف یہ کہ محافل میں لکھنؤ کی نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ لکھنؤ کے ادب کو بامبے میں زندہ رکھنا، چاہے وہ حسن مرزا کا تابوت ہو، ہاں ممبئی میں وہاں پہ اٹھتا ہے، اور مولا علی کی نسبت سے یہ مسالمہ اس لیے یہ کہنا ضروری ہے، اور چاہے لکھنؤ کی محافل ہوں، یہ خاص طریقے سے رمضان میں امام حسن کی محفل، وہ جو لکھنؤ سے ہی اٹھا کے باقاعدہ اسی انداز میں لے جا کے وہاں پہ محفلیں کرتے ہیں، ان میں نشتر مالکی صاحب بہت نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں، اور آپ کا اپنا شہر ہے تو آپ
یہاں پہ میزبان فتح نہ محسوس کریے گا، لیکن آپ کی مصروفیت ہے تو آپ کا حکم ہوا، میں بلا رہا ہوں بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کہ ماں سوائے حیدر صفدر کوئی ملتا نہیں، ماں سوائے حیدر صفدر کوئی ملتا نہیں، جس کی آمد جس کی رخصت خانہ داور سے ہے، ماں سوائے حیدر صفدر کوئی ملتا نہیں، جس کی آمد جس کی رخصت خانہ داور سے ہے، اور میں ہوں نشتر مال کی ان کے غلاموں کا غلام، میں ہوں نشتر مال کی ان کے غلاموں کا غلام، سلسلہ میرے نسب کا مالک اشتر سے ہے، سلسلہ میں ہوں نشتر مال کی ان کے غلاموں کا غلام، سلسلہ میرے نسب کا مالک اشتر سے ہے۔ نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ 4 نصف دعائیاں ہیں سب میں کہ شمع اہل بیت کا تو مجھ کو پروانہ بنا، دل کے ویرانے کو میرے تعزیہ خانہ بنا، اور یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو فہم و دانش ہو عطا، یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو فہم و دانش ہو عطا، اے خدا بہلول سا مجھ کو بھی دیوانہ بنا، یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو فہم و دانش ہو عطا، اے خدا بہلول سا مجھ کو بھی دیوانہ بنا۔ نعرہ صلوات کے سہارا دوں۔ یہ مولا کائنات کی شان میں ایک مطلع اور چند اشعار کہ قصیدہ جب علی کی شان میں مدحت سرا لکھنا، قصیدہ جب علی کی شان میں مدحت سرا لکھنا، زمانے کو ردیف اور مرتضیٰ کو قافیہ لکھنا، زمانے کو ردیف اور مرتضیٰ کو قافیہ لکھنا، ازل سے تعابد ہر دور پر ان کی حکومت ہے، ازل سے تعابد ہر دور پر ان کی حکومت ہے، انہی کو ابتدا لکھنا انہی کو انتہا لکھنا، انہی کو ابتدا لکھنا انہی کو انتہا لکھنا۔ اور شعر سماعت فرمائے شاعر کسی لائق ہو کہ علی کی وجہ سے آیات نے دیکھا ہے حسن اپنا، علی کی وجہ سے آیات نے دیکھا ہے حسن اپنا، علی کی وجہ سے آیات نے دیکھا ہے حسن اپنا، کلام پاک کو چہرہ علی کو آئینہ لکھنا، کلام پاک کو چہرہ علی کو آئینہ لکھنا۔ اور وہ احمد ہیں یہ حیدر ہیں، نبی وہ ہیں وسیع یہ ہیں، وہ احمد ہیں یہ حیدر ہیں، نبی وہ ہیں وسیع یہ ہیں، امیر انما لکھنا رئیس حلطہ لکھنا، امیر انما لکھنا رئیس حلطہ لکھنا۔ اور بڑی دشوار ہے نشتر ثنائے حیدر صفدر، بڑی دشوار ہے نشتر ثنائے حیدر صفدر، بہت ہی باادب ہو کر علی کا مرتبہ لکھنا، بہت ہی باادب ہو کر علی کا مرتبہ لکھنا۔ اگر اجازت دیں تو سلام کا ایک مطلب اور 2-3 شعر بس جو یاد ہیں، جس میں کچھ لے کے تو آیا نہیں تھا نہ میں اسے جشن کے بارے میں کوئی معلومات تھی، بہرحال کہ گوہر اشک عزا کا پاس سرمایہ رہا، گوہر اشک عزا کا پاس سرمایہ رہا، ہم عزاداروں کا سر اس واسطے اونچا رہا، ہم عزاداروں کا سر اس واسطے اونچا رہا۔ اس نے مطلب کہ منقبت نوحہ سلام و مرثیہ لکھتا رہا، منقبت نوحہ سلام و مرثیہ لکھتا رہا، یوں ردیف زندگی کو قافیہ ملتا رہا، یوں ردیف زندگی کو قافیہ ملتا رہا۔ اور جا رہا ہے آج سقائے سکینہ بن کے، وہ جا رہا ہے آج سقائے سکینہ بن کے، وہ جستجو میں جس سمندر کی ہر ایک دریا رہا، جستجو میں جس سمندر کی ہر ایک دریا رہا، اور چپا چپا اس زمین کا کربلا بنتا رہا۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔ ملکوں ملکوں شہروں شہروں پھیلا یوں سرور کا غم، ملکوں ملکوں شہروں شہروں پھیلا یوں سرور کا غم، چپا چپا اس زمین کا کربلا بنتا رہا، چپا چپا اس زمین کا کربلا بنتا رہا۔ اور آخری شعر اس سلسلے کا کہ پشپا احمد کی ہو یا ہو سنا کی نوک پر،
पुष्पा अहमद की हो या हो सिना की नोक पर, हर इबादत के लिए काबा था वो काबा रहा, हर इबादत के लिए काबा था वो काबा रहा।